الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، ان حالات میں جو ہمارے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں، الیکشن کا ماحول ہے اور مختلف ریاستوں میں الیکشن ہو چکے ہیں اور بعض ریاستوں میں ہونا ہے، جیسے ہمارے پاس بھی ہونا باقی ہے۔ ان حالات میں پہلی چیز جو ذکر کی گئی تھی آپ حضرات کے سامنے وہ یہ تھی کہ ووٹ کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھنے والے بنے کہ موجودہ دور میں، موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں ووٹ ایک طاقت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اچھی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ ذکر کی گئی اور اسی سے متعلق ایک بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ویسے صرف اس خاص ماحول کے لیے یہ عنوان ضروری نہیں ہے کہ الیکشن کے ماحول میں مسلمان متحد ہو جائے، باقی الیکشن ختم ہو جائے تو پھر منتشر ہو جائے، بکھر جائے، نہیں، بلکہ اگر آپ اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے، قرآن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور جس چیز پر دیا ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر زور دیا ہے کہ مسلمان مل جل کر رہنے والے بنے، مسلمان اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے۔ پھر اس کے نتیجے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگی میں ظاہر فرماتا ہے۔ جب مسلمان بکھر جائیں گے، ان کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، ان کا اتفاق ختم ہو جائے گا تو پھر دنیا کی ظالم طاقتیں مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گی۔ مسلمان اپنا دفاع کرنے کے پوزیشن میں بھی نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کی طاقت بھی اس کے اندر نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ وہ ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ تو اس واسطے قرآن و حدیث میں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ مسلمان اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے والے بنے۔ باقی خاص حالات میں ہمارے اتحاد کا بہتر نتیجہ بھی ظاہر ہوتا ہے، بہتر اثر بھی اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس موضوع کو ہم لوگ سمجھنے والے بنے، اس کی اہمیت کو سمجھنے والے بنے، چونکہ آج دنیا میں مسلمانوں کو ہر اعتبار سے منتشر کر دیا گیا، مسلکوں کے نام پہ مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا، اپنے اپنے ذات اور تعلقات کی بنیاد پہ مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا۔ بانٹنے والے بانٹ کر مزے لے رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ یہ معمولی باتوں پہ لڑنے اور جھگڑنے والے بن گئے، جن کو اتنا مضبوط بنایا گیا کہ قرآن کریم میں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں رہے اور ایسے مضبوط کھڑے رہے جیسے ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط بنا دیا گیا ہو کہ جو جھکنے والی نہیں، ٹوٹنے والی نہیں، بکھرنے والی نہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اتحاد اور اتفاق یہ انسانی زندگی نہیں، اس کائنات کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو مل جل کر جوڑ کر بنایا ہے کہ جس میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی اور ملی ہوئی ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو اس میں تو بہت زیادہ اہمیت نظر آئے گی آپ کو۔ آپ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین، جو شریعت، جو اسلام ہم کو عطا فرمایا ہے اس کا ایک جائزہ لیجئے تو ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے پاس اتحاد کتنا ضروری
ہے، مل جل کر رہنا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے شریعت نے کیسا نظام بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات جو تعلیمات دی ہے ان تعلیمات میں اتحاد اور اتفاق کی کیسی اہمیت اور کیسی ضرورت ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے نماز کو، نماز اسلام کا پہلا عمل ہے مسلمان ہونے کے بعد جو بندے پر فرض اور لازم ہوتا ہے، وہ اسلام کی بنیادی اراکین میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ اور نماز کی بہت زیادہ تاکید، اہمیت، فضیلت، عظمت بیان کی گئی ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن نماز فرض ادا کرنے کے لیے اسلام نے کیا کہا کہ تم اپنے گھروں میں ادا مت کرو، بلکہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ جبکہ نماز اگر آدمی گھر میں پڑھے گا تب بھی ادا ہو سکتی ہے، لیکن یہ فرمایا گیا کہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں بالکل کم ہے، اور جماعت سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے انفرادی پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں۔ تو ایک تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ نماز سارے مسلمانوں پر فرض ہے، اور فرض ہونے کے بعد یہ کہا کہ تم آؤ اور اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنے والے بنو، مسجد کو حاضر ہو جاؤ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے۔ مسجد میں حاضر ہونے کے بعد بھی یہ نہیں کہا کہ نماز کا ایک ٹائم ہے، ایک آدھا گھنٹہ نماز کا وقت ہوگا اور لوگ آ جائیں اور جس کا جی چاہے نماز پڑھ لے اور چلے جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آنے کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ ایک امام ہوگا کہ جس کے پیچھے سارے لوگ اقتدا کریں گے، وہ کھڑے ہو کر قیام کرے گا تو سارے لوگ کھڑے ہو کر قیام کریں گے، وہ قرات کرے گا تو سارے لوگ سنیں گے، وہ رکوع میں جائے گا تو لوگ اس کے اشاروں پر رکوع میں جائیں گے، وہ سجدہ کرے گا تو لوگ سجدہ کریں گے، وہ سجدے سے اٹھ جائے گا تو لوگ سجدے سے اٹھ جائیں گے، وہ قاعدے میں بیٹھے گا تو قاعدے میں بیٹھیں گے، وہ سلام پھیرے گا تو سلام پھیریں گے۔ یہ ساری چیز سے اللہ نے بتایا کہ تمہارا یہ اجتماعی نظام ہے، تم انفرادی بکھر کر نماز نہیں پڑھو گے، وہ اللہ کے یہاں ویسی قابل قبول نہیں ہوگی جیسا تم ایسا اجتماعی نظام کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنو گے۔ اور اس اجتماعی نظام کی اہمیت شریعت میں کتنی زیادہ ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تم بھی نماز ادا کرنے والے بنو۔ اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑا کر دوں امامت کے لیے، اور کچھ نوجوانوں کو لے جاؤں اور لکڑیاں جمع کروں، اور جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں جماعت چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن چونکہ اس میں بچے اور عورتیں بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے میں اس طرح کا کام نہیں کرتا ہوں۔ جبکہ نماز آپ انفرادی پڑھیں گے تو ہو جائے گی، لیکن جماعت کی اہمیت کو نبی نے بیان فرمانے کے لیے کہا کہ اگر کوئی بغیر عذر کے جماعت چھوڑ کر اپنے گھروں میں رہے گا تو اللہ کے نبی کا جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دے اس کے ساتھ، جو ساری انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت اور سراپا محبت۔ لیکن اجتماعی نظام کو اس طرح بتایا گیا، یہ تو 5 وقت کی نماز کا ایک نظام ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جمعہ کا ایک دن ہوگا کہ جس میں سارے محلے کے لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو چھوڑ کر ایک بڑی مسجد میں نماز پڑھیں گے، تاکہ سب کا اجتماع، سب کا اکٹھا ہونا، سب کا مل جلنا یہ لوگوں کے لیے ایک شان اور مثال بننے والی بنے۔ اس لیے جامع مسجد ہوتی تھی کہ جس میں عام طور پر ہر محلے میں کئی مسجدیں ہوتی تو نماز نہیں ہوتی، بلکہ محلے کی بڑی مسجد، علاقے کی بڑی مسجد میں نماز ہوتی، اسی وجہ سے اس کو جامع مسجد کہا جاتا، جہاں سارے لوگ جمع ہو کر نماز پڑھتے۔ یہ ہماری اجتماعیت کو، ہمارے اتحاد کو، ہمارے اتفاق کو دکھایا گیا۔ اس سے آپ آگے اور تھوڑا بڑھیں گے تو سال میں 2 موقع ایسے رکھے عیدین کے، بقر عید اور رمضان عید کے موقع پر اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ تم اب مسجدوں میں بھی نماز نہیں پڑھو گے، بلکہ مسجدوں سے نکل جاؤ گے، اپنے شہر، اپنی آبادی سے نکل کر آبادی سے باہر جا کر نماز پڑھو گے، تاکہ تمہاری اجتماعیت، تمہاری شان، تمہارا دبدبہ، تمہاری طاقت، تمہاری قوت کا احساس دنیا والوں کو ہو سکے۔ آج یہ بھی نظام ہمارا ختم کر دیا گیا کہ لوگ عادی بن گئے آہستہ سے نماز پڑھنے کے اور مسجدوں میں نماز پڑھ کے چھٹی کر لینے کی عید کی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اجتماعی نظام ہے جو اسلام نے ہم کو دیا ہے۔ اگر ایک مسلمان اس نظام پہ غور و فکر کرے گا تو وہ مسلمان بکھر کر جینے کا عادی نہیں بنے گا۔ جماعت
جماعت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے فوائد علماء نے لکھے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے، اللہ ثواب بڑھا کر دیتا ہے، وہی انسانوں کا ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ مسجد کو نماز روزانہ پڑھنے کے لیے آئیں گے تو آپ کے ساتھ جو روزانہ آنے والے ہیں اگر کسی وجہ سے وہ نظر نہیں آئیں گے تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، یا بیمار ہوں گے یا مسافر سفر پہ ہوں گے یا نہیں معلوم کیا حالات ہے، تو آدمی کو پھر فکر ہو جائے گی کہ میرے فلاں ساتھی کے بارے میں معلوم کرنے والا بنوں کہ وہ روزانہ آنے والے، پابندی سے نماز کو آنے والے، وہ کیوں نہیں آ رہے، کیا حالات ہے، کیا مسائل ہے، کیا مشکلات ہے۔ تو آدمی اس کے ذریعے جڑتا ہے، تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور اسلام کی جو بنیادی خصوصیت ہے کہ محبت کے ساتھ، تعلق کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر انسان ویسا رہنے والا بنتا ہے۔ اب یہ تو ایک نماز کا نظام ہے۔ روزے کا نظام اللہ نے بیان فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ روزوں کی عبادت اور بھوکے اور فاقے رہنے کا عمل ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ نے جتنی قومیں بھیجی ہے، جتنی شریعتیں اللہ نے نازل فرمائی ہے، ہر ایک کے ساتھ حکم ہے۔ اور روزے کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں روزے رکھیں گے، ان کے اوپر یہ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ ہندوستان کے مسلمان رمضان میں رہے، امریکہ کے مسلمان شعبان میں رہے، سعودی کے مسلمان شوال میں رہے، نہیں، بلکہ سب کو کہا گیا کہ پورے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بستے ہو، کسی کونے میں رہتے ہو، رمضان کا چاند دیکھیں گے تو روزہ ان کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے ایک عمل جب انسان کرتا ہے تو بھوکا اور فاقہ رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں، میں اکیلا کرتا تو میرے لیے مشقت ہوتی، میں اکیلا کرتا تو میرے بوجھ ہوتا، لیکن سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بہت سے نہیں رکھنے والے اس واسطے رکھ لیتے ہیں کہ فلاں رہ رہا میں نہیں رہوں گا تو کیا ہوگا، میرے گھر میں بچہ رہ رہا میں نہیں رہوں گا تو کیا ہوگا، میرا فلاں دوست رہتا ہے میں نہیں رہوں گا تو کیسا ہوگا۔ تو یہ اجتماعی نظام اللہ نے بتایا کہ تم ایسے روزے رکھو گے تو اس کی تاثیر ہوگی۔ اس کے بعد اجتماعی طور پر مسلمان عید منانے والے بنتے ہیں۔ اگر روزے الگ الگ رکھ دیے جاتے، کوئی کبھی عید منا لیتا، کوئی کبھی عید منا لیتا، کوئی کبھی روزہ رکھ لیتا، اس سے اجتماعی شان نظر نہیں آتی، عبادت کا رنگ اور ماحول اور موسم جس سے انسان بدلتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد حج اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ حج تو پوری عبادت یہ بتاتی ہے کہ یہ اجتماعی نرالی عبادت ہے کہ جس میں پورے مسلمان ساری دنیا کے جن پر اللہ نے حج فرض کیا ہے وہ دنیا کے کونے کونے سے جاتے ہیں، اپنا لباس اتار دیا، اپنے کپڑے بدل دیے، احرام کی دو چادریں اپنے اوپر باندھ لی، اپنی زبان پر اللہ کی تکبیر، اس کی بڑائی کا نعرہ لگا لیا، وہ جہاں اللہ نے بیٹھا ہے بیٹھنے کو کہا بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اللہ نے کہا عرفات کے میدان میں جا کر تم وقت گزارو، وہاں وقت گزارنے کے لیے تیار ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ستون ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے، اس کو کنکریاں مارو، تو سارے مسلمان کنکری مارنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ عرفات کے بجائے میں جا کر بیت اللہ میں رہوں گا چونکہ بیت اللہ خالی رہے گا، عرفات میں پورے مسلمان جمع ہے، کوئی یہ نہیں کہتا، بس یہ عبادت ہے کہ سارے ایک جگہ جمع ہو کر پورے عالم کے مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع اللہ نے حج کی شکل میں رکھا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مثالیں ہیں ہماری شریعت کی، ہمارے اسلام کی، جس کے ذریعے ہم کو بتایا گیا کہ تم متحد ہو کر رہنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہیں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ جینا ہے، تمہیں کٹ کر بکھر کر منتشر ہو کر الگ ہو کر جینا یہ تمہاری پہچان نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ بکھر سکتے ہیں، منتشر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کی نبوت پر ایمان رکھنے والے، ایک اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے، ایک اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اگر ہم بکھر جائیں تو دنیا کا سارا نظام بکھر جائے گا۔ ابھی آپ نے نماز کے بارے میں سنا، نماز کے اندر یہ تک کہا گیا کہ تمہاری صفیں بھی درست ہونی چاہیے، صفوں میں کوئی آگے پیچھے بھی نہ ہو، اگر آگے پیچھے ہوں گے تو اللہ تمہارے اندر اختلاف کو پیدا کر دے گا۔ صفوں کو درست کرنے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہماری شان کیسی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، کوئی لیڈر ہے، کوئی سردار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، وہ بھی آ کر کھڑے ہو جائے گا، کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، وہ بھی آ کر ایک صف میں کھڑے ہو جائے گا۔ کوئی تفریق نہیں ہے کہ پہلے آدمی کو فلاں جگہ ہوگی، اس کے بعد آدمی کو دوسری جگہ ہوگی، نہیں،
جو آیا اپنی جگہ بیٹھ گیا بس وہی اس کی جگہ ہوگی. یہ اجتماع اسلام کا اجتماعی نظام ہے. اس پر ہمیں عمل کرنا، اس کی ضرورت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، تفرقے میں مت پڑو. یاد رکھو ایک وقت وہ تھا کہ تم منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے. اللہ نے تم پر انعام فرمایا، احسان فرمایا اور تم کو ایک جگہ جوڑ دیا. صحابہ کرام اسلام کے آنے سے پہلے وہ بکھرے ہوئے تھے. وہ معمولی باتوں پہ لڑنے والے، جھگڑنے والے، اختلاف کرنے والے، انتشار کرنے والے، اپنی پسند کا نعرہ لگانے والے، اپنی بڑائی کا تذکرہ کرنے والے، اپنی شان دکھانے والے. لیکن نبی نے جب ایک تاگے میں پرو دیا اور یہ بتایا انما المؤمنون اخوہ کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور مسلمانوں کی شان اللہ کے نبی نے بتائی کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح، ایک بنیاد، ایک مکان کی طرح ہے جو آپس میں مل کر مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا یہ ہاتھ آپس میں مل کر مضبوط ہوتا ہے ایسے ہی مسلمان آپس میں مل کر مضبوط ہوتے ہیں. اگر عمارت، یہ بلڈنگ جو بنتی ہے وہ اینٹ سے بنتی ہے، سیمنٹ سے بنتی ہے، لوہے سے بنتی ہے، مٹی سے بنتی ہے، ساری چیزوں سے مل کر ایک عمارت بنتی ہے. اس سے پہلے وہ سارے اجزاء ہے. اینٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ریت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ بکھرے ہوئے ہیں. لیکن جب وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ایک عمارت بن کر کھڑے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کی شان بھی اسی طرح عمارت کی طرح ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں کا تعلق اتنا مضبوط ہے جیسے جسم میں آنکھ درد ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے کہ آدمی چلنے کے لیے تیار نہیں، جانے کے لیے تیار نہیں، جسم اٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ کسی جگہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے عالم کے مسلمان اس کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کا ارشاد ہے ید اللہ علی الجماعہ کہ اللہ کی مدد اور نصرت اللہ کی جماعت پر ہوتی ہے. جو اجتماعی زندگی گزارتے ہیں اللہ ایسے لوگوں پر مدد فرماتا ہے. جو اجتماعی زندگی نہیں گزارتے، بکھر کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مدد ان لوگوں سے اڑ جاتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جماعت یہ رحمت کا سبب ہے اور انتشار، اختلاف یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی طاقت بکھر جائے گی. اور سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑے کرنے والے مت بنو ورنہ تمہاری ہمت کم ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہاری جو طاقت ہے، تمہاری جو قوت ہے، تمہاری جو شان ہے وہ تمہاری اجتماعی نظام کے ذریعے ہے، تمہارے اتفاق اور اتحاد کے ذریعے ہے. علماء نے مثال دیتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی، ایک باپ کا انتقال ہونے لگا، اس نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹوں کو جوڑ کر جمع کر رکھنے کی فکر کی. اس کو یہ فکر پیدا ہو گئی آخر میں کہ میں مر جاؤں گا تو کہیں میرے بیٹے بکھر نہ جائے، منتشر نہ ہو جائے اور الگ الگ جینے والے نہ بن جائے. چنانچہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سمجھانے کے خاطر ایک چیز پیش کی اور ظاہر کیا. کہا سارے بیٹوں کو بلایا، 10 بیٹے تھے اس کے، بلا کر کہا ایک مضبوط رسی میرے پاس لے کر آؤ. تو بیٹے مضبوط رسی لے کر آئے. مضبوط رسی لے کر آنے کے بعد باپ نے ایک بیٹے سے کہا کہ تم اس رسی کو توڑو. تو بیٹے نے پوری کوشش کی، وہ توڑ نہیں سکا. دوسرے کو کہا، دوسرے نے کوشش کی، وہ توڑ نہیں سکا. ساروں نے کوشش کی لیکن ٹوٹ نہیں سکی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اس رسی کو الگ الگ تاگوں میں کر دو، اس کی الگ الگ لڑیاں بنا دو. جو موٹی رسی تھی اس کی لڑیاں بنا دی گئی. 10 لڑیاں بنانے کے بعد حکم دی، باپ نے کہا کہ اب ایک ایک بیٹے کو کہا کہ تم توڑو. آسانی سے بیٹے نے کھینچا اور وہ رسی ٹوٹ گئی. اس کے بعد باپ نے کہا میں نے تم کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب تو ایک رسی مضبوط تھی تو تم توڑ نہیں سکے، جب رسی الگ الگ کر دی گئی، لڑیوں میں بکھر دیا گیا تو اس کو آسانی سے توڑ دیا گیا. جب تک تم متحد ہو کر رہو گے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جب تم مختلف ہو جاؤ گے، بکھر جاؤ گے تو ہر کوئی تم کو نقصان پہنچانے والا بنے گا. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج پوری ظالم طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو منتشر کر دو، مسلمانوں کی طاقت کو بکھیر دو. ان میں مسلکی اختلافات کو پیدا کر دیا گیا. اتنا اختلاف
احترام کہ ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، محبت سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، سینوں میں کینے بھر گئے، بغض بھر گیا، عداوتیں بھر گئی، نفرتیں بھر گئی، یہ ہم کو بتایا گیا۔ اور بتانے والے بعض دین فروش لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بس تمہارا طریقہ ہی ہوگا، تم کسی اور کو نہیں مانو گے، کسی اور سے محبت کا برتاؤ نہیں کرو گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں تو 4 الگ الگ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، 4 الگ الگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کوئی بھائی کسی سے محبت سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہم کو بانٹ دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ہماری طاقت، ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ، ہماری شان، ہماری شوکت ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد درجے پر بتایا کہ تم یہ کرنے والے مت بنو۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر تم 3 آدمی مل کر کہیں سفر کر رہے ہو تو تم میں کوئی ایک امیر ہونا چاہیے کہ جس کی قیادت میں تمہارا قافلہ جائے، جس کی نگرانی میں تم سفر کرنے والے بنو۔ یہ تمہاری اجتماعی زندگی کا حال ہے اور ہمارا حال دینی اعتبار سے بھی بکھرا ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بکھرا ہوا ہے۔ اب الیکشن آتا ہے تو لوگ ہم کو بکھرا دیتے ہیں، ہم کو منتشر کر دیتے ہیں، ہر آدمی اپنی سوچ کی بات کر کر لوگوں کو منتشر کرتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ نے ہم کو فراست دی ہے، سمجھداری دی ہے، صلاحیت دی ہے، سوچنے کے قابل دل و دماغ عطا فرمایا ہے۔ ہم سوچنے والے بنے، ہم اس بات کا تہیہ اور عزم کریں کہ ہماری طاقتیں ایک جگہ جمع ہونا چاہیے۔ ہم دوسروں کے لیے کھلونا بن کر جینے والے نہیں ہیں، ہر آدمی ہم کو کھیل نہیں سکتا، ہماری صلاحیتوں کو بکھیر نہیں سکتا اور ہم کو تھوڑی سی لالچیں دے کر اور تھوڑے سے ظاہری منفعت بتا کر ہمارے ایمان و یقین کا سودا نہیں کر سکتا۔ ہم وہ قوم ہے جو باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی قوم ہے۔ تھوڑے سے پیسے، تھوڑے سی مالی منفعت اور تھوڑے سے لالچ کے ہم کو وعدے ہماری طاقت کو بکھرنے والے نہ بنے۔ آج پورے ملک کی صورتحال کیا ہے، پورے ملک کے اندر کیسا تفرقہ، کیسا انتشار اور مسلمانوں کے ساتھ کیسی صورت، مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم میں سے ہر عقل مند آدمی جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ووٹ جو ہماری طاقت ہے، ووٹ جو ہماری قوت ہے، ووٹ جو ہمارے اس ملک کا دیا ہوا ہم کو ایک اعزاز ہے، اگر ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے اور ہمارا ووٹ تبرک کی طرح بڑھ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کے نتیجے میں ہماری طاقتیں کمزور ہو جائیں گی، ہماری قوتیں کمزور ہو جائیں گی۔ ووٹ ڈالنا اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے، ووٹ ڈالنا اسلام کی ہدایت اور تعلیمات کے مطابق ہماری ایک مذہبی ذمہ داری ہے، ہم اس کو ادا کرنے والے بنے، سب ڈالے، کوئی چھوٹنے والا نہ بنے۔ یہ گزشتہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اب بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور آئندہ ووٹ ڈالنے تک ذکر کیا جائے گا کہ ہماری بے حسی ختم ہونی چاہیے، ہماری بے فکری ختم ہونی چاہیے، ہم خواب غفلت سے جاگنے والے بنے، ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے بنے۔ اگر ہم نے ووٹ کی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا اور ہماری ووٹ کی طاقت صحیح استعمال نہیں ہوئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا ملک جس کو ہم مسلمانوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے خون دے کر آزاد کیا ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر آزاد کیا ہے۔ یہ ملک انگریزوں سے ایسے ہی آزاد نہیں ہوا، اس کے لیے 200 سال کی لمبی جد و جہد کی گئی، لڑائیاں لڑی گئی، ہزاروں لاکھوں جانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ اگر اس ملک کو بنانے، اس ملک کو سنوارنے، اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے، اس ملک کے امن و اتحاد کو باقی رکھنے، یہاں کی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے اگر ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم وہ مسلمان ہیں کہ جن کے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کیا ہے، تو ہم اس ملک کی سالمیت کے لیے بھی اپنی صلاحیت کو لگائیں گے، اپنی قوت کو لگائیں گے، اپنی توانائی کو لگائیں گے اور ہمارا جو ایک ووٹ کا حق ہے اس کو ضائع ہونے والے نہ دے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیو، 2 باتیں، ووٹ ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے، دوسرا اتحاد کے ساتھ رہنا، اتفاق کے ساتھ رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کتنا غیروں کے بارے میں نہیں سنتے کہ غیروں میں الگ الگ کمیونٹی ہوتی، الگ الگ ذات ہوتی، وہ ایک جگہ جمع ہو گئے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کتنا افسوس ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان اگر ایک جگہ جمع ہو گئے تو کوئی ان کو بکھر نہیں سکتا، بلکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو ایزی اور آسانی کے ساتھ بانٹا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان حالات میں، ملک کے اس منظر نامے میں جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم متحد ہو کر اپنی ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنے والے بنے، تاکہ یہاں کی سالمیت، یہاں کا تحفظ ہم لوگ بھی کرنے والے بنے۔ ہم انہی کے نام لیوا ہے کہ جن کے ماننے والوں نے اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگایا تھا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔